السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے معاشرے پر غور کرتے چلے جائے، ہم پر اس کی ہونے والی نعمتیں واضح ہوتی چلے جائیں گی۔ ایسے ہی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمیں وقت کا ملنا، ہمارا فری ہونا۔ فرصت کے لمحات بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب غور کیجیے، ان لوگوں کی زندگی پر نظر دوڑائیے جو صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کے مشاغل میں مشغول نظر آتے ہیں۔ انہیں اپنے خاندان، اپنے سماج کے لیے تو وقت کیا، خود کے لیے بھی وقت میسر نہیں آتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک، زندگی کو موت سے پہلے۔ 2، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ 3، تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ 4، مالداری کو غربت سے پہلے۔ اور 5، فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ ان 5 چیزوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن امور کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک فرصت بھی ہے، ہمارا فارغ ہونا بھی ہے۔ ہمیں فری ٹائم ملنا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب جبکہ یہ نعمت ہے، ہمارے لیے قیمتی شے ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ نعمت وہ چیز ہوتی ہے جس کی قدر کرنی ہوتی ہے۔ نعمت وہ چیز ہوتی ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ لہذا فرصت کی، فراغت کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ لیکن کیا واقعی میں ہم فراغت کی حفاظت کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنے ان اعمال پر غور کرنا پڑے گا، ان کاموں پر غور کرنا پڑے گا جو ہم فرصت کے لمحات میں کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں جب فرصت کا وقت ملتا ہے تو ہم فضول غیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں فرصت کا وقت ملتا ہے تو ہم ٹی وی پر ایسے پروگرامز دیکھتے ہیں جس میں ہمارا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ پروگرامز ہمارا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم فری ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً سوشل میڈیا کے اپنے فائدے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں آدمی سیکھ بھی سکتا ہے، بہت ساری مفید باتوں کو پھیلا بھی سکتا ہے، لیکن رات دن اس میں مشغول ہو جانا، فرصت کے اپنے تمام اوقات کو اس کی نظر کر دینا، واقعی میں یہ مفید نہیں ہے۔ ہم رات گئے تک واٹس ایپ اور فیس بک کا استعمال کرتے رہتے ہیں،
اس طرح کے بے شمار کام جس میں نہ ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے نہ ہمارے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہم فرصت کے لمحات میں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے فرصت کے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجے میں اس کا فائدہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب ان چیزوں سے بچ کر فرصت کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، تو وہ قدر کیا ہوگی؟ فرصت کی قدر یہ ہوگی کہ ہم فرصت کے وقت کو، فراغت کے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں، ایسے کاموں میں صرف کریں جس سے ہماری شخصیت سنورتی ہو، ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہو، اس سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو فائدہ نصیب ہوتا ہو۔ یقیناً ہم فرصت میں ہیں، ہمارے پاس میں فری وقت ہے، then we have lot of to do۔ ایسے وقت میں آئیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن دنیا کی وہ کتاب ہے جس نے انقلاب برپا کر دیا، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، ان کی خودی کو بیدار کر دیا۔ ہمارے پاس میں اگر فرصت ہے تو اس سے بہتر کچھ بات نہیں ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سیکھیں، ہم قرآن کو سمجھیں کہ آیا ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس طرح ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو ہماری شخصیت میں بے شمار قسم کے پازیٹیو چینجز ہم کو نظر آئیں گے۔ ہمارا نظریہ زندگی کے متعلق، ہمارا نظریہ سماج و معاشرے کے متعلق یقیناً مثبت ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ہم معاشرے کے لیے ایک مفید اور کارآمد شخص بن جائیں گے۔ ہمارے پاس میں وقت ہے، مزید وقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مطالعہ کریں۔ ہم زندگی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے ہم بیوروکریٹس ہو، چاہے ہمارا تعلق کارپوریٹ سیکٹر سے ہو یا اور کسی طبقے سے ہو، ہر طبقے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ثابت ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور قرآن کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ان کاموں کو کرتے ہوئے یہ ہوگا ہمارا اپنی فرصت، اپنی فراغت کی قدر کرنا۔ اس کے ساتھ مزید ہمیں وقت ہے تو پھر ہم اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھی اچھی کتابوں کو پڑھیں، وہ کتابیں پڑھیں جن کتابوں سے ہمیں فائدہ نصیب ہو سکتا ہے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے، اس کے سمجھنے سے ہماری زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ اب فرصت اگر ہمیں نصیب ہے، مشغولیت ہمارے سے دور ہے، تو ایسے وقت میں ہم اپنے آپ کے لیے وقت نکال کر اسکیل سیکھیں۔ ہم جس پیشے سے تعلق رکھتے ہو اس پیشے کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ ہم جو کام کرتے ہیں، ہمارا جو اپنا پروفیشن ہے، اس پروفیشن سے متعلق مزید اسکیل کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جیسے جیسے اپنی اسکیل کو ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے، ہمارا اس پروفیشن کے اندر وقار بڑھتا چلا جائے گا، ہماری اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم سیکھیں، اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اگر ہم طالب علم ہیں، پھر ہمارا تو فرض عین ہی ہے یہ کہ ہم اسکلز کے ساتھ ساتھ مزید لرننگ کے پروسیس کو جاری و ساری رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ چھٹیاں ہے، فرصت ہے تو اب ہم نے جو ہے تو گھومنے نکل جانا ہے، بیکار کے کاموں کو طرف توجہ کرنی ہے، بیکار گپ شپ کی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے اندر اسکل ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں،
اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے، اسکلس کو سیکھنے کی کوشش کرے. اگر ہم یہ سب چیزیں کریں گے تو یقیناً ہمارا وقار بڑھے گا، ہماری عزت بڑھے گی، اور ہم اپنے شعبے میں اہمیت حاصل کرتے چلے جائیں گے. ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے شعبے میں انوویٹو کریٹو کوئی کام انجام دے. اور انوویٹو اور کریٹو کام انجام دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرصت کے اوقات کو صحیح جگہ پر صرف کریں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقیناً اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے. تو فرصت ایک یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے لیے ہے. ہم اسے بجائے لا یعنی کاموں میں صرف کرنے کے، ایسے کاموں میں جن سے ہماری شخصیت کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض کام تو وہ ہوتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ایسے کاموں کو انجام دیں جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے معاشرے کے لیے مفید ہو. یقیناً جو ہمارے لیے مفید ہوگا ہمارے معاشرے کے لیے مفید بھی ہوگا. اور ہم جب ایک اچھے کردار والے اس کے ذریعے تخلیق ہو جائیں گے، ہم جب ہمارے اندر جب پازیٹیو چینجز اس کے ذریعے آ جائیں گے تو یقیناً ہم اپنے معاشرے کے لیے رحمت ہی بن جائے گی. ہم سیکھیں اپنے فرصت کے وقت کو استعمال کرنا. اور ہمارا اپنا فرصت کے وقت کو استعمال کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کاموں میں لگا دیں جن کاموں سے ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک ٹینڈنسی ہمارے یہاں پر کام کرتی ہے کہ بھئی رات دن ہم ورک کرتے رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، فرصت کا وقت ملا ہے تو ہم تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کر لیں. تو انٹرٹینمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ انٹرٹینمنٹ کا مطلب اپنی تکان کو دور کرنے کے لیے ایسا کام انجام دینا جس سے ہمیں سکون میسر آئے، مسرت حاصل ہو. ایسا کام انجام دینا جس سے ہماری تکان دور ہو. کیا ہم ایسے کام انجام دیتے ہیں؟ 3 4 گھنٹے اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کے ہماری تکان دور ہوتی ہے یا ہم تھکتے ہیں؟ یہ ہمارے سامنے سوالیہ نشان ہے. یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ مسلسل اسکرین کے سامنے، موبائل کی اسکرین رہے، لیپ ٹاپ کی رہے یا ٹی وی کی اسکرین رہے، ہم زیادہ وقت اس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم انٹرٹین نہیں ہو پاتے بلکہ ہم تھکتے ہیں. تو پھر ہمارا انٹرٹینمنٹ کس نوعیت کا ہوگا؟ پھر انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، یقیناً کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم تھوڑا وقت دیں، اتنا وقت دیں جتنے وقت میں ہم اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرنا شروع کر دیں. اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے وقت اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کے بعد میں انٹرٹینمنٹ اور ہماری تھکان اس کام سے دور ہوگی جو ہمارا اپنا پسندیدہ کام ہے. آپ کو کتاب پڑھنا پسند ہے، آپ تھکان کے بعد میں کتاب پڑھنا شروع کر دیجیے، آپ ریلیکس محسوس کریں. آپ کو کوئی کام کرنا پسند ہے، گھر کا کام کرنا پسند ہے، آپ گھر کا کام کرنا شروع کر دیجیے، آپ ریلیکس محسوس کریں. آپ کو تھوڑے وقت کے لیے خاموش بیٹھنا پسند ہے، آپ خاموش بیٹھ جائیے، خاموش بیٹھنے کے بعد آپ ریلیکس محسوس کریں. تو جو بھی ایکٹیویٹی آپ کی پسندیدہ ہے وہ ایکٹیویٹی آپ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ ریلیکس محسوس کریں گے. لیکن مزید آپ کے پاس میں وقت ہے تو وہ وقت آپ قرآن پڑھنے، سیرت پڑھنے، اچھی کتابیں پڑھنے اور اپنی اسکیل کو ڈیولپ کرنے کی کوشش میں صرف کیجئے. اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری پرسنالٹی میں پازیٹیو چینجز آئیں گے، اور ہمارے جو پروفیشن ہے، ہم جس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں اس ایریا کے متعلق ہمارا ایکسپرٹائزنس بڑھتا چلا جائے گا. تو اس طرح سے فرصت کے اوقات جو ہم ضائع کرتے ہیں اس کو بجائے ضائع کرنے کے ہم ایسے کاموں میں صرف کریں جس سے ہماری اپنے ذات کے لیے فائدہ حاصل ہو سکتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذات کے لیے مفید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.